جی T211 کا لیکچر 5 ہے جس میں ہم پارٹنرز کی ڈیوٹیز پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے ڈیوٹیز آف پارٹنرز. پارٹنرز ہیو ٹو مینٹین اکاؤنٹس وچ ڈسکرائب دا ٹرو پکچر آف دا بزنس. کہتے ہیں کہ صحیح حسابات رکھنا. یہاں پہ آپ پارٹنر کو کیا چاہیے کہ وہ کاروبار کے جتنے حساب ہیں وہ صحیح رکھے. پارٹنرز شوڈ یوز دیئر پاور ود ان لمٹ اسپیسیفائڈ ان دا پارٹنرشپ ڈیڈ. کہ اختیارات کا محتاط استعمال رکھنا, یعنی جو اس نے اپنے معاہدے میں لکھا ہوا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ میں انہی حدود میں رہتے رہتے وہ یوز کرے اپنی پاورز کو. پارٹنرز آر ریسپانسبل ٹو پرووائڈ ایکوریٹ انفارمیشن ٹو گورنمنٹ پارٹیز. کہ گورنمنٹ کو اپنی جو انفارمیشن ہے نا وہ بالکل درست فراہم کریں. پارٹنرز آر ریسپانسبل ٹو پے دیئر شیئر ان کیس آف لاس دا بزنس. کے نقصان کی صورت میں پارٹنرز کو کیا چاہیے کہ وہ کاروبار میں کیا کرے, حصہ دے. پھر جہاں پر ڈیوٹیز بتا دی ہیں. اٹ از ڈیوٹی آف ایوری پارٹنر ٹو اوبے دا ڈیسیژن دیٹ ہیز بین میڈ ان پارٹنرشپ ڈیڈ. یعنی فیصلوں کی انہوں نے پابندی کرنی ہے. اس کے بعد ہے پارٹنرز شوڈ ناٹ ڈسکلوز اینی سیکرٹ انفارمیشن اباؤٹ دا بزنس ٹو اینی ادر پرسن. یہاں پہ یہ ہے کہ کاروبار کے راز نہ کھولنا. مثلا شراکت داروں کو کیا چاہیے کہ وہ کاروبار سے جو متعلق کسی بھی خفیہ معلومات کو کسی بیرونی فرد سے شیئر نہ وہ اس بات کو کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اٹ از مورل obligation اینڈ لیگل responsibility آف دا پارٹنرز ناٹ ٹو یوز firm form ٹو ٹیک اینی advantages وداؤٹ intimating ٹو ادر پارٹنرز. ذاتی فائدے کے لیے کاروبار کا استعمال نہ کریں. یہ لاسٹ والے میں کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے کاروبار کا استعمال آپ نہ کریں. اس کے بعد ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. اس کی پہلے میں آپ کو تعریف بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی افراد کا ایک گروپ ہوتا ہے جو مل کر کاروبار کرتا ہے اور منافع حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, سرمایہ لگاتا ہے. یہ کمپنی جو سی نا یہ قانون کے تحت رجسٹر ہوتی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنیز آر فارمڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984. یعنی 1984 کمپنیز آرڈیننس کے تحت یہ بنائی گئی تھی. کون سی کمپنی؟ جوائنٹ اسٹاک کمپنی. اور یہ جو ہے نا یہ لوگ افراد کا یہ گروپ ہوتا ہے جو مل کر کاروبار کو چلا رہا ہوتا ہے اور منافع حاصل کرنے کے لیے اس پر سرمایہ لگاتا ہے. اس کے بعد ہے ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. اب اس کی ایڈوانٹیجز وہ جو کمپنی پر ہم بات کی تھی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. وی کین ایکسپینڈ دا بزنس. ہم اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کریڈٹ فیسیلٹی, کریڈٹ کی سہولت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم نے قرضہ لیں تو ہم حکومت سے قرضہ بھی اس کی طرف سے لے سکتے ہیں. مور کیپٹل, اس میں زیادہ سرمایہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. ود مور کیپٹل اینڈ مور ایکسپرٹائز کمپنیز ہیو مور چانسز ٹو ارن مور پروفٹ. کہتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سرمایہ لگائیں گے تو ہمیں منافع بھی اتنا ہی ہوگا. ایکسپینشن ان دا اسکیل آف بزنس, کاروبار کی پیمانے پر توسیع. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آخری والی لائن کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مثلا ایک کمپنی پہلے ایک شہر میں کام کرتی تھی نا, اور اب وہ دوسرے شہروں یا ملکوں میں بھی اپنا کاروبار پھیلانا شروع کر رہی ہے. یعنی پہلے ایک جگہ پہ ان کی دکان تھی, اب انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ بھی اپنی دکان کھول لیا. تو اس کو کہتے ہیں کاروبار کی پیمانے پر توسیع, ایکسپینشن ان دا اسکیل آف بزنس. اس کے بعد پھر ایڈوانٹیجز ہیں. responsibility of investor is limited to the face value of shares. This is called limited liability. If one person dies or leave the country, it does not have any impact on the business. کہتے ہیں کہ اگر ایک پرسن وفات پا جائے یا ملک چھوڑ کر چلا جائے اس کا بزنس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لائف آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی از لانگر دین سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ. کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہوتی ہے نا جوائنٹ اسٹاک کمپنی, اس کی زندگی ذرا لمبی ہوتی ہے. کس کی نسبت؟ واحد ملکیت اور شراکت داروں, ان دونوں کاروبار کی نسبت نا اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ذرا لمبی ہوتی ہے. اٹ از ایزی ٹو ٹرانسفر رائٹس, جو حقوق کی منتقلی ہوتی ہے وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں. اس کے بعد ہے کمپنیز کین ہائر بیٹر ایکسپرٹس وچ ریزلٹ ان بیٹر مینجمنٹ. کہتے ہیں کہ بہتر ماہرین کی خدمات حاصل کرنا. اگر ہمارے پاس ملازمین اچھے ہوں گے تو ہمیں رزلٹ بھی اچھا ہی ملے گا. پبلک پلیس مور کانفیڈنس ان کمپنیز ردر دین اینی ادر فارم آف بزنس. کہتے ہیں کہ دوسرے کاروبار کی نسبت نا یہ والی کمپنی کا جو ہوتا ہے نا عوام کو اس کمپنی پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے دوسرے کاروباروں کی نسبت. Anyone can exist from joint stock company by selling his her share. کہتے ہیں کہ شیئر بیچ کر آپ کمپنی سے باہر نکل سکتے ہیں. اب شیئر کیا چیز ہے؟ شیئر کا مطلب ہوتا ہے کمپنی میں حصہ داری. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں شیئر کیا ہوتا ہے. فرض کریں کہ ایک کمپنی ہے نا, اس کے 100 شیئر ہے, تو آپ نے اس کے 10 شیئر خرید لیے ہیں, تو آپ کمپنی کے 10% مالک بن گئے ہیں. اس کے بعد اب ڈس ایڈوانٹیجز انہوں نے بتائے ہیں.
سب سے پہلے فارمیشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی از ویری لینتھی، ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری ٹیکنیکل. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کاروبار کا قیام کرتے ہیں نا تو وہ بڑا طویل ہوتا ہے، بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اس میں نا قانونی مراحل اور دستاویز شامل ہوتے ہیں جو کاروبار کو ایک قسم کا مشکل بنا دیتے ہیں. لیک آف انٹرسٹ، اس میں انٹرسٹ نہیں زیادہ ہوتا کیونکہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں. دیر از ناٹ مچ سیکریسی فاؤنڈ ان کمپنیز. اس کمپنی کا کوئی راز جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا کیونکہ اس میں شیئر ہولڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہیں بات کی لیک آف انٹرسٹ والی. کمپنیز پے ڈبل ٹیکسیشن ٹو دا گورنمنٹ. جو یہ کمپنی ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کو اس کا ڈبل ٹیکس کو جو ہے نا پے کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیلیڈ ڈیسیجن میکنگ. جو اس کا وہ ہوتا ہے نا ڈیسیجن میکنگ وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. پاور از سینٹرلائزڈ بیکاز دیر آر فیو پیپل ہو ہولڈ میجر پورشن آف کمپنیز شیئر. یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کمپنی میں جو بڑے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ شیئرز ہوتے ہیں، یعنی وہ زیادہ مالک ہوتے ہیں کمپنی کے، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑے مالک ہوتے ہیں. جو بڑے مالک ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے مالکوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اب یہاں پہ پبلک لمیٹڈ کمپنی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، پہلے میں آپ کو ان دونوں کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں کہ یہ کون سی کمپنی ہوتی ہے. اب پبلک کون سی ہوتی ہے کہ یہ ایسی کمپنی ہوتی ہے جو عوام کو شیئر بیچ سکتی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ شیئر کا کیا مطلب ہے، کمپنی میں حصہ داری. اچھا، پبلک کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو عوام کو شیئر بیچ سکتی ہے اور زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس میں صرف چند لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہ شیئر صرف ان لوگ کو ہی دیتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں. اب ہم اس کی باتیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر آف ممبرس فار اے پبلک لمیٹڈ کمپنی منیمم نمبر آف ممبر اور 7. کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں جو افراد کی تعداد ہوتی ہے وہ کم از کم 7 ہونی چاہیے. فار اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی منیمم نمبر آف ممبرس اور 2. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں افراد کی تعداد 2 ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ایشو آف شیئرز. Public limited company is bound to promote issue of shares to general public through media. There is no such provision for private limited company. یعنی ہم اس میں شیئر کی بات کر رہے ہیں کہ پبلک کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور پرائیویٹ کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے کمپنی کا جو نام رکھنا ہے، نیم آف دا کنٹری. پبلک لمیٹڈ کمپنیز ایٹ دا ورڈ LTD ڈاٹ ود دیئر نیم. پبلک کو کمپنی کو اپنے نام کے ساتھ نا LTD ڈاٹ لگوانا پڑتا ہے، جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایٹ دا ورلڈ PVT LTD ڈاٹ ود دیئر نیمز. اپنے نام کے ساتھ PVT اور LTD لگانا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے اینول رپورٹ، سالانہ رپورٹ. پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیو ٹو پریزنٹ دیئر ڈیٹا ٹو جنرل پبلک. کہ انہیں جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے نا وہ پبلک کو دکھانا ضروری ہوتی ہے، پبلک کمپنی کو. اور پرائیویٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ٹرانسفر آف شیئر. وہیں بات کی جو پبلک ہوتی ہے نا وہ اپنا جو شیئر ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو بیچ سکتی ہے اور اس میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ صرف شیئر انہی کو بیچ سکتے ہیں، چند لوگوں کو جنہیں وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ایزی ٹو ٹرانسفر شیئر ان پبلک لمیٹڈ کمپنیز. ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی شیئر ہولڈر کین ناٹ ٹرانسفر دا شیئر وداؤٹ دا کنسنٹ آف ادر ممبر. کہ پرائیویٹ والے تب تک نہیں شیئر اپنے جانے والے لوگوں کو دے سکتے جب تک وہ باقی ممبر سے اب مشورہ نہ لے لیں. اسٹیٹونری میٹنگ. اٹ از obligatory فار دا پبلک لمیٹڈ کمپنی ٹو ہولڈ اسٹیٹونری میٹنگ. دیر از نو سچ obligation فار پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. یعنی یہ قانونی میٹنگ ہوتی ہے تو پبلک کو رکھنی پڑتی ہے اور پرائیویٹ پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کی مرضی ہوتی ہے. سبمیشن آف اینول رپورٹ. اب ہم نے جو اینول رپورٹ ہے نا وہ اب ہم نے جمع کروانی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از obligatory for the public limited companies to submit their annual report to registered corporate law authority. کہ جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے نا وہ جمع کروانی ہوتی ہے کارپوریٹ لا اتھارٹی کو. اور اٹ از ناٹ نیسیسری فار پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی. اچھا، ٹیکسیشن. ٹیکس کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنی پے ڈبل ٹیکس ایٹ ڈفرنٹ انکم ٹیکس ریٹس. کہتے ہیں کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو نا 2 دفعہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے جب کمپنی کو منافع ہوتا ہے وہ تب ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ، پھر جب شیئر ہولڈر کا منافع ہوگا وہ تب الگ سے شیئر ہولڈر بھی دے گا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پے ٹیکس اونلی ونس ایٹ ڈفرنٹ انکم ٹیکس اور ریٹس. پرائیویٹ کو صرف ایک دفعہ ہی منافع دینا پڑتا ہے. یہاں پہ میں نے نا ایک بنایا ہے دونوں کا فرق بیان کرنے کے لیے. یہ اس لائن میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ادھر پبلک لمیٹڈ کمپنی کی. اگر یہ آپ کو یاد ہو گیا نا تو آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہاں پہ ان دونوں کا میں نے فرق لکھا ہوا ہے.
اب سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے کہ کم از کم اندر جو لوگوں کی تعداد ہوگی نا ممبران، وہ پبلک میں 7 ہوں گے، پرائیویٹ میں 2 ہوں گے۔ یہاں پہ انہیں شیئرز کی فروخت لکھی ہے کہ ہم اس کا شیئر عوام کو دے سکتے ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں کو دے سکتے ہیں پرائیویٹ میں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ کمپنی کا نام پبلک اپنے نام کے ساتھ LTD لکھے گی، اور پرائیویٹ LTD اور ساتھ PVT لکھے گی بریکٹ میں۔ سالانہ رپورٹ یہ پبلک کو دینا ضروری ہے اور پرائیویٹ کو ضروری نہیں ہے۔ شیئرز کی منتقلی یہ آزادانہ ہے اور یہ اجازت کے بغیر ممکن ہے، یعنی یہ جن کو مرضی لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ ان کا کیا ہے کہ ایک تو صرف اپنے جاننے والے لوگوں کو دیں گے، اور دوسری بات ہے کہ دینے سے پہلے نا اپنے جو ساتھی ہیں نا ان سے مشورہ کریں گے، اجازت یعنی ان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکیں گے۔ اب یہاں پہ قانونی میٹنگ ہے تو یہ پبلک کے لیے لازمی ہے اور پرائیویٹ کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اینول رپورٹ ہے تو کارپوریٹر لا اتھارٹی کو جو دینی ہے ان کو دینی لازمی ہے اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔